میرے مولا 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 میرے مولا مولا مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب دوستوں کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ سب دوستوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نماز باجماعت پڑھنا بہت ہی زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں بارہا اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے۔ اسی سلسلے میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گا۔ باجماعت نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ اگر 2 آدمی بھی ہوں تو جماعت قائم کی جائے، ان میں ایک امام بنے اور دوسرا مقتدی، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 یا 2 کے اوپر جماعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے پر 27 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس طرح جاتا ہے کہ نماز کے سوا کوئی دوسری چیز اسے نہیں لے جاتی، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ کا بوجھ ہلکا کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک سلامتی بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ باوضو رہتا ہے، اور اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر سلامتی بھیج، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تم میں سے ہر ایک جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ حالت اسلام میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کامل مومن کی حیثیت سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ جس جگہ اذان دی جائے وہاں ان نمازوں کی حفاظت کرے، یعنی وہ نماز 5 گانہ باجماعت ادا کرے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔